تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 69 70 71 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون۔ حجت بازی کا انجام۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم اللہ امر الہی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا بلکہ شکیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ ابن جریج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ تفسیر ابن جریر الطبری 1246۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کے دل کو بہت پسند آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو زرد جوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش و خرم رہے گا، اور اس جملے سے استدلال کیا ہے تسر الناظرین۔ یہ مجھے تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اسی کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تو رات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھئے تاکہ شبہ مٹ جائے، انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر عائد نہ ہوتی بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 727 ضعیف، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ حل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دبا نہیں، یک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، اس میں نہ کوئی داغ دبا ہے۔ اب اتنی بڑی قد و کاوش کے بعد بادل نخواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے فرمایا کہ یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہے اس لیے کہ انہیں اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیل روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے، بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ حکم کی بجاوری کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو دیکھے بغیر ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیے گئے، جیسے امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہ اللہ علیہم کا مذہب ہے، اسلاف اور متاخرین کا بھی۔ اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری 5240۔
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں: قتل خطا اور وہ قتل جو مشابہ عمد کے ہے۔ سنن ابو داؤد 4547، قال الشیخ البانی حسن۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے کوفی اور امام ثوری رحمہ اللہ وغیرہ بیع مسلم کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی حکایت ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔